آف ہی رکھیں نا، آف ہی رکھیں۔ سورۃ الشورى آیت نمبر 51۔ آج بروز پیر 11 مئی 2020، 17 رمضان المبارک 1441 ہجری ہمارا یہ درس قرآن ہے۔ سورۃ الشورى آیت نمبر 51۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم۔ صدق اللہ العظیم۔ وما کانا، اور نہیں ہے شیان شان، لبشر کسی انسان کے، ان یکلمہ کہ کلام کرے، گفتگو کرے، اللہ اس سے اللہ، الا مگر، وحیاً وحی کے ذریعے سے، او یا من وراء حجاب پردے کے پیچھے سے، او یا یرسلا وہ مبعوث کرے، بھیجے، رسولاً ایک فرشتہ کو، فیوحی پس وہ وحی کرے، بِإِذْنِهِ اس کی اجازت سے، ما یشاء جس کو وہ چاہے، انہ بے شک وہ اللہ، علی بلند ہے، حکیم حکمتوں والا ہے۔ محترم حضرات، گزشتہ کل آپ نے درس میں سماعت کیا، رب العالمین نے فرمایا کہ زمینوں اور آسمانوں کی بادشاہت یہ ہمارے ہی پاس ہے، ہم ہی آسمان اور زمین کے بادشاہ ہیں۔ یخلق ما یشاء وہ اللہ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے، جس کو چاہے بیٹیاں عطا فرمائے، جس کو چاہے بیٹے عطا فرمائے، یہ اس کی حکمت ہے، اس کا فیصلہ ہے، اس کا ارادہ ہے۔ یا وہ جوڑے بنا دے کہ بیٹا بھی عطا کر دے، بیٹی بھی عطا کر دے، یہ بھی اس کی شان ہے۔ اور جس کو چاہتا ہے اولاد سے محروم رکھتا ہے، اور خاتون کو بانجھ بنا دیتا ہے کہ وہ اولاد پیدا کرنے سے قاصر آ جاتی ہے، یہ اس کی شان ہے۔ جس کے لیے وہ چاہتا ہے یہ فیصلے فرماتا ہے۔ بے شک وہ علم والا بھی ہے اور قدرت والا بھی ہے، طاقت والا بھی ہے۔ آج کی ایک آیت میں رب العالمین نے بیان فرمایا، وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ، کسی انسان کی یہ مجال نہیں، کسی انسان کی یہ استطاعت نہیں، اور نہ ہی کسی انسان کے شیان شان یہ بات ہے کہ اللہ اس سے کلام کرے۔ پہلے آیت کے اس ٹکڑے کو سمجھ لیجئے کہ دنیا کے اندر کسی انسان میں یہ طاقت نہیں کہ وہ رب العالمین کو دیدار کرنا تو دور کی بات ہے، کلام کر سکے اللہ سے براہ راست، انسان اس کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ 3 استثنائی صورتیں بیان کی گئی ہیں کہ دنیا کے اندر رہ کر اگر کوئی اللہ سے ہم کلام ہوا ہے تو وہ ان 3 ذریعے سے ہوا ہے۔ یہ 3 ذرائع ہیں رب العالمین کے ساتھ ہم کلام ہونے کے۔ دنیا کے اندر اللہ کا دیدار کتنا ناممکن ہے۔ اللہ رب العالمین نے 7ویں پارے کے آخری رکوع میں فرمایا، لا تدرکہ الابصار، آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی۔ دنیا کے اندر انسان کی آنکھ کو اتنی طاقت عطا نہیں کی گئی کہ وہ رب العالمین کا دیدار کرے۔
کس نے دیدار کتنا کیا یہ آپ آئندہ گفتگو میں سنیں گے۔ تو اللہ رب العالمین کے ساتھ ہم کلام ہونے کے 3 ذرائع، 3 راستے، 3 دروازے بتائے گئے ہیں جن کے ذریعے سے رب العالمین ہم کلام ہوتا ہے اور ہوتا رہا ہے انبیاء کے ساتھ۔ نمبر 1 الا وحین، وحی کہتے ہیں دل میں بات ڈال دینا، چپکے سے کوئی بات دل میں ڈالنا، اس کو وحی کہتے ہیں۔ وحی کا ہمارے ہاں صرف ایک ہی مفہوم سمجھا جاتا ہے کہ وحی یہ ہے کہ اللہ فرشتے کے ذریعے سے جو بات نبی کو بتا دے، ہم اس کو وحی کہتے ہیں۔ 14ویں پارے کے 16ویں رکوع کے اندر اللہ رب العالمین نے شہد کی مکھی کا تذکرہ کیا ہے، وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، کہ آپ کے رب نے وحی کی ہے شہد کی مکھی کی طرف۔ تو وہاں وحی کا مطلب یہی ہے کہ اس کے ننھے سے دل کے اندر یہ بات ڈالی ہے، اس کو سکھا دی ہے یہ بات۔ تو دل میں بات ڈالنا، اس کو وحی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ جو فرشتے کے ذریعے سے جو بات پہنچائی جاتی ہے جس کو ہم وحی کہتے ہیں، اس کا ذکر تیسرے نمبر پہ ہے۔ پہلی چیز جس کے ذریعے سے رب العالمین بندوں میں سے کسی کے ساتھ ہم کلام ہوتا ہے وہ ہے کہ دل کے اندر بات ڈال دینا۔ یہ دل کے اندر بات ڈالنا حالت خواب میں بھی ہو سکتا ہے، حالت منام جس کو کہتے ہیں، یا جاگتے ہوئے بھی ہو سکتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ یہ معاملہ کئی دفعہ ہوا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے خواب دیکھا، آپ خواب میں آپ نے دیکھا، یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے، سیاستہ کی حدیث ہے۔ رب العالمین نے جب حضور خواب میں تھے تو اللہ نے پوچھا کہ محبوب، فرشتے مالا اعلیٰ میں وہ جو عرش و تھامے فرشتے ہیں آپس میں کس بات میں بحث کر رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا اے باری تعالیٰ مجھے نہیں معلوم کیا کہہ رہے ہیں، میرے علم میں نہیں۔ حضور نے فرمایا کہ رب العالمین نے اپنا دست قدرت میرے دونوں شانوں، دونوں کندھوں کے درمیان رکھا کہ انگلیوں کی پوروں کی ٹھنڈک میں نے سینے میں محسوس کی۔ تو پھر اللہ نے پوچھا کہ اب محبوب بتا کہ اب وہ فرشتے کس بات میں بحث کر رہے ہیں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیمات فرماتے ہیں کہ میں نے یہ عرض کی کہ باری تعالیٰ اب مجھے پتہ چل گیا کہ وہ کس بات میں بحث کر رہے ہیں۔ وہ یہ بحث کر رہے ہیں کہ قضا نمازوں کا کفارہ کیا ہے، قضا روزوں کا کفارہ کیا ہے، اور کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو جنت میں درجات بلند کریں گی امتیوں کی، اس میں بحث کر رہے ہیں۔ یہ خواب کی حالت میں تھی، اور اس خواب کی حالت کو ہم اپنے خواب پر قیاس نہیں کرتے۔ انبیاء کے جو خواب ہیں وہ عین اللہ رب العالمین کی وحی ہیں، اور یہ وحین کی پہلی شکل ہے جو آپ نے حدیث پاک سماعت کی۔ یہ وحین کی تفسیر بیان کر رہی ہے کہ اللہ جب ہم کلام ہوتا ہے کسی نبی سے، ظاہر بات ہے عام بندے سے تو ہم کلام ہوتا ہی نہیں ہے، عام بندے کی یہ مجال ہی نہیں ہے۔ اللہ نے جن کو شان بخشی ہے، جن کو مقام بخشا ہے، اور جن کو تمام مخلوقات میں چنا ہے، وہ صرف ان سے ہی ہم کلام ہوتا ہے، باقیوں کی تو مجال ہے ہی نہیں کہ وہ ہم کلام ہو سکے۔ اب انبیاء علیہ السلام سے کس طرح اللہ رب العالمین ہم کلام ہوتا رہا ہے، اس کی وہ 3 دروازے ہیں، 3 ذرائع ہیں۔ نمبر 1 دل میں بات ڈال دینا، اور یہ تو آپ نے خواب میں سن لیا کہ خواب میں رب العالمین نے یہ معاملہ کیا کہ وہ جو حدیث پاک میں آتا ہے فَعَرَفْتُ فَتَجَلَّىٰ لِي كُلُّ شَيْءٍ، میرے لیے ہر چیز ظاہر ہو گئی، فَعَرَفْتُ، اور میں نے ہر چیز کو پہچان لیا۔ اسی طرح جاگتے ہوئے بھی بعض اوقات رب العالمین دل میں بات ڈال دیتا ہے، بیچ میں فرشتے کو نہیں آنے دیتا۔ جبریل امین کے بغیر رب العالمین نے دل میں بات ڈال دی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی۔ ایسی بھی کئی مثالیں تاریخ میں علماء نے نقل کی ہیں۔ یہ جو سورۃ فاتحہ ہے آپ کی یہ نالج میں ہوگا 2 مرتبہ نازل ہوئی ہے۔ سورۃ فاتحہ جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں 7 آیات بار بار پڑھی جانے والی، یہ 2 مرتبہ نازل ایسی ہوئی ہیں کہ ایک مرتبہ تو جبریل امین کے ذریعے سے آئی ہے، اور ایک دفعہ یہ وحین کی صورت میں براہ راست رب العالمین نے عطا کر دی۔ تو رب العالمین جس ذریعے سے اپنے انبیاء سے ہم کلام ہوتا رہا، پہلی بات دل میں بات ڈال دی۔ نمبر 2 او من وراء حجاب، یا پردے کے پیچھے سے آواز دے دی، پردے کے پیچھے سے
کہ سامنے نظر نہیں آ رہا مگر آواز آ رہی ہے، اس کی مثال موسیٰ علیہ السلام اور رب العالمین کا ہم کلام ہونا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام شعیب علیہ السلام سے ان کی صاحبزادی سے نکاح کر کے وہاں 10 سال کی گزار کے جب واپس شام پلٹ رہے تھے مدین سے، تو راستے میں جب آپ کی زوجہ محترمہ اہلیہ محترمہ آپ کی ہمراہ تھی، سردی سخت تھی، تو آپ کو ضرورت محسوس ہوئی کہ تھوڑی سی آگ کا انتظام کیا جائے تاکہ اس کی جو تپش ہے اس سے ذرا سکون ملے گا۔ تو ایک درخت میں سے دور سے آگ محسوس ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام جب وہاں قریب گئے تو جو قریب ہوتے گئے درخت آگے چلتا گیا، رک جاتے تو درخت بھی رک جاتا۔ موسیٰ علیہ السلام پیچھے ہٹتے تو درخت آگے آنا شروع ہو جاتا، آگے چلتے درخت آگے چلنا شروع ہو جاتا۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران کہ یہ ماجرا کیا ہے۔ جب اسی حیرانی میں آپ کھڑے تھے تو رب العالمین نے فرمایا یا موسیٰ انہ انا اللہ العزیز الحکیم والق عصاک۔ اے موسیٰ، یہ جو آپ درخت دیکھ رہے ہیں نا، یہ آپ کا وہی رب ہے جس نے تجلی ڈالی ہے اس درخت کے اوپر، اور یہ آگ نہیں ہے جس آگ کو لینے کے لیے آپ آئے ہیں، یہ تو اس کا نور ہے جو چمک رہا ہے اور روشن ہے، اور آپ طوا کی پاک وادی کے اندر ہیں۔ آپ اپنا عصا ڈالیں، یہ آپ کی علامت ہے، معجزہ ہے آپ کا کہ آپ کو نبی بنا دیا گیا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے وہ عصا ڈالا تو وہ سانپ بن گیا۔ تھوڑا سا خوف محسوس ہوا کہ اتنا بڑا اژدہا، اللہ نے فرمایا بس پکڑ لیں آپ اس کو، سنعیدها سیرتها الاولیٰ، ہم اس کو پہلی حالت میں لوٹا دیں گے، پکڑیں ذرا اس کو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کی گردن میں ہاتھ ڈالا، دم سے نہیں پکڑا، اژدہا تھا نا، بہت بڑا سانپ تھا، تو ہاتھ سے ہاتھ ڈالا اس کی گردن میں، جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام کی انگلیاں اس کو ٹچ کیں تو وہ اسی طرح ڈنڈا تھا جو موسیٰ علیہ السلام نے پھینکا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو رب العالمین نے یہ جو ایک تجلی دکھائی، یہ ہے من وراء حجاب، پردے کے پیچھے سے رب العالمین کلام فرماتا ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کلام فرمایا۔ اسی طرح جب موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پر حاضر ہوتے رب العالمین کے حضور ہم کلام ہونے کا شرف حاصل کرنے کے لیے، تو بھی پردے کے پیچھے سے آواز آتی اور موسیٰ علیہ السلام وہ آواز سنتے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک مرتبہ 70 افراد اور بھی گئے تھے کہ جی انہوں نے کہا تھا لن نؤمن حتی نری اللہ جہرہ، ہم اس وقت تک ایمان ہی نہیں لائیں گے جب تک ہم اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ ہی نہ لیں، اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام ہم کلام ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام تو رب العالمین کی وہ صدا سن رہے تھے، مگر وہ 70 افراد نہیں سن رہے تھے، کیونکہ اگر وہ سنتے تو وہ ویسے ہی ان کے ہوش ٹھکانے نہ رہتے۔ یہ ایک مثال ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے خواہش ظاہر کی، باری تعالیٰ میں نے دنیا میں تو جو کچھ تو نے بنایا دیکھ لیا، لیکن تو نے تو آسمان بھی بنائے ہیں، میں تو آسمان کی بادشاہت بھی دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے آسمان کی بادشاہت بھی دکھا۔ رب العالمین نے فرمایا ٹھیک ہے، یہ سامنے پہاڑ ہے، ذرا اس پہ چڑھ۔ ابراہیم علیہ السلام پہاڑ پہ چڑھتے ہیں، رب العالمین نے حجابات اٹھا دیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ جو کندھے دے کر فرشتے کھڑے تھے اللہ کے عرش اعظم کو، ابراہیم علیہ السلام نے وہ بھی دیکھ لیے۔ 7ویں پارے میں اس کا تذکرہ ہے، وَكَذَلِكَ نُرِي ابراہیم ملکوت السماوات والارض، اور اسی طرح ہم نے دکھائی نشانیاں آسمانوں کی اور زمینوں کی ابراہیم علیہ السلام کو، وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں پر ان کا یقین پختہ ہو جائے۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی معراج تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کی معراج یہ تھی کہ جو رب العالمین سے طور پہ ہم کلام ہوتے تھے۔ ہر انبیاء کی معراج مختلف ہے۔ یونس علیہ السلام کی معراج مچھلی کے پیٹ میں تھی۔ او من وراء حجاب، تو اللہ رب العالمین دوسرا ذریعہ جو اختیار فرماتا ہے اپنے انبیاء کے ساتھ ہم کلام ہونے کا، وہ پردے کے پیچھے سے ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی آپ نے مثالیں سنی۔ نمبر 3، او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء، یہ وہ طریقہ کار ہے جو تقریباً تمام انبیاء علیہ السلام کے لیے استعمال کیا گیا ہے کہ وہ فرشتہ بھیجتا ہے۔ یہاں رسول سے مراد فرشتہ ہے، بھیجا ہوا، جبریل امین مراد ہے، یا وہ بھیجے جبریل امین کو، اور جو وحی کی جائے اللہ کی اجازت سے جس کو چاہے،
وہ اللہ رب العالمین کا وہ تحفہ وہ جو وحی کی صورت میں وہ نبی تک پہنچا دے، یہ جبریل امین کی ڈیوٹی اللہ نے لگا دی۔ تو یہ 3 ذرائع ہیں اس طرح رب العالمین کے گفتگو کرنے کے جو دنیا کے اندر ہیں۔ یاد رکھیے دنیا کے اندر۔ اب ایک سوال آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیمات شب معراج جو رب العالمین کی برگاہ میں حاضری ہوئی ہے، ان تینوں میں سے کوئی ایک بھی وہاں نہیں، اس کا ذکر نہیں ہے۔ وحیاً دل میں بات ڈالنے والی معاملہ بھی نہیں ہے، پردے کے پیچھے والی بات بھی نہیں ہے، اور فرشتہ کا وہاں عمل دخل بھی نہیں ہے، کیونکہ فرشتہ بہت نیچے رہ گیا تھا۔ وہ رب العالمین جس کے لیے خاص لطف و عنایت فرماتا ہے، یہ اس کی شان ہے، جس کو وہ جتنا عطا کرتا ہے یہ اس کی مرضی ہے۔ اور اس حضور علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے جو رب العالمین کا دیدار اور ملاقات والی ساری معاملات ہیں، اس میں علماء کی ایک رائے یہ بھی ہے کہ یہاں جو 3 باتیں بیان ہوئی ہیں یہ اس عالم اسباب دنیا کے اندر ہوئی ہیں۔ جو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیمات کا جو سفر ہے وہ دنیا سے وہ آخرت ہے، وہ اس عالم اسباب سے اوپر ہے۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں نہ ٹائم ہے نہ سمت ہے، کوئی ڈائریکشن نہیں ہے وہاں پہ، مشرق مغرب شمال جنوب نیچے رہ گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیمات کا سفر اس سے اوپر تھا، تو وہ اس کو آخرت میں شمار کیا گیا ہے، دنیا کے اندر اس کو شمار نہیں کیا گیا۔ بہرحال علماء کی اس میں مختلف آراء موجود ہوتی ہیں، تو اگر کوئی دوسری رائے بھی آپ کی نظر سے گزرے تو اس کو یوں نہ سمجھ لیا جائے کہ یہ تو بات کوئی نہیں ہے، مختلف آراء جو ہیں وہ علماء کی موجود رہتی ہیں۔ تو یہ 3 طریقے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا جو دنیا کے اندر انبیاء علیہ السلام کے ساتھ اللہ نے ہم کلام ہونے کے لیے اختیار فرمائے ہیں۔ دل میں بات ڈالنا، پردے کے پیچھے سے گفتگو فرمانا، یا فرشتے کے ذریعے سے اپنا پیغام پہنچا دینا۔ یہ جو دل میں بات ڈالنے والی معاملہ ہے یہ تو آج ہر نیک آدمی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ جو استخارہ ہے، استخارہ کیا چیز ہے؟ استخارہ کا لفظی معنی ہے اللہ سے خیر طلب کرنا، دوسرا اس کا معنی ہے اللہ سے مشورہ طلب کرنا۔ تو یہ مشورہ طلب کرنا اصل میں خواب کے اندر یا آپ کو اشارہ کر دیا جاتا ہے، یہ ہے یوحن وحین، دل میں القاء کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ معاملہ تو عام بندوں کے ساتھ بھی رہتا ہے۔ آپ کا دل کسی بارے میں اگر مطمئن ہو جائے یا آپ کے دل کے اوپر کوئی ایسا سکون نازل ہو جائے، آپ 2 چیزوں میں تذبذب کا شکار تھے، آپ ایک پہ جم گئے ہیں، سکون مل گیا آپ کو، تو سمجھ لیں یہ اللہ کی طرف سے وہی آ گئی، اللہ کی طرف سے یعنی القاء آ گیا، دل میں اشارہ کر دیا گیا ہے۔ تو عام لفظی اس طور پر اس پر بعض اوقات وحی کا اطلاق کر دیا جاتا ہے، لیکن شرعی وحی مراد نہیں ہوتی۔ شرعی وحی سے مراد یہ ہے کہ جو فرشتے کے ذریعے سے اللہ کا پیغام پہنچایا جاتا ہے۔ انہ علی حکیم، بے شک اللہ بہت بلند ذات والا ہے، بہت بلند شان والا ہے، اور بے شمار حکمتوں والا ہے۔ یہ اس کی حکمتیں ہیں جو آج ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ اللہ رب العالمین آپ سب کا قرآن پاک سننا، سمجھنا اور قرآن پاک کے لیے وقت نکالنا اور بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ قرآن پاک کی رحمتیں، برکتیں، بہاریں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جو حضرات نئے ہمارے اس میں آ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب کا چینل ہے قرآن درس پیراگان، اس کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہمارے آنے والے لیٹسٹ جو درس قرآن وہ آپ تک پہنچتے رہیں۔ اللہ رب العالمین آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد وبارک وسلم آمین۔ الہ العالمین کلام پاک کا فہم نصیب فرما، کلام پاک کی رحمتیں، برکتیں، بہاریں نصیب فرما، کلام پاک پر عمل پیرا ہو کر دنیا و آخرت میں کامیاب و کامران ہونے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین کلام پاک کے مفاہیم و مضامین ہمارے لیے آسان بنا۔ قرآن کا یہ پیغام جو ہم نے سن لیا اسے آئندہ نسلوں تک، گھر والوں تک پہنچانے کی فکر نصیب فرما اور اس کا خوب اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں قرآن پاک کا حقیقی معنوں میں طالب علم بنا۔ کلام پاک کی رحمتیں یا رب العالمین ہم سب کو نصیب فرما۔ رمضان مقدس جو نصف سے زیادہ گزر چکا،
العالمین اس کی ساری رحمتیں، سعادتیں، بھلائیاں ہم سب کو نصیب فرما یا رب العالمین۔ امت مسلمہ کی خیر فرما، عالم اسلام کی خیر فرما، مسلمانوں کو عروج اور غلبہ عطا فرما، ہر قسم کے فتنے سے محفوظ فرما، ہر قسم کے شر سے محفوظ فرما، حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا